کو مدعو کیا جاتا ہے، اور آپ کے پٹکا پور بھی یہ کئی بار آ چکے ہیں۔ بہت اچھا کلام انہوں نے کل سے اب تک سنایا، 2 دن انہوں نے وقت دیا۔ ہم باشندگان پٹکا پور کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی نبی کے گھرانے کے حوالے سے کلام پڑھ رہے تھے، چونکہ یہ پروگرام ایک مشن کا پروگرام ہے، اور یہاں جو مجمع موجود ہے وہ مشن کا مجمع ہے، اس لیے یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے نبی کے گھرانے کو دیگر لوگوں سے متاثر ہو کر بڑا محدود کر دیا ہے۔ ہمارے سامنے جب اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے تو ہم صرف 2 4 5 لوگوں کو جانتے ہیں۔ حضرت علی کو جانتے ہیں، حضرت فاطمہ کو جانتے ہیں، حضرات حسنین کو جانتے ہیں، بس ان کے علاوہ اہل بیت میں اور کسی کو شمار ہی نہیں کرتے۔ اتفاق سے جو کلام پڑھا گیا ان میں بھی نہ ازواج مطہرات کا تذکرہ آیا، نہ حضور کے دیگر نواسے نواسیوں کا تذکرہ آیا، نہ حضور کے داماد کا تذکرہ آیا، جبکہ اہل بیت میں اور نبی کے گھرانے میں یہ سب شامل ہیں۔ خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیے، یہ ہمارے آپ کے ایمان کا، عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت میں کون کون ہیں۔ میرے ساتھ آپ سب دہرائیں گے، اہل بیت میں حضور کی ساری بیویاں ہیں۔ کون ہیں؟ حضور کی کتنی بیویاں ہیں؟ 11 بیویاں ہیں اہل بیت میں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، جو حضرات کے یہاں شادی شدہ ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے گھر والے کیسے ہیں، اور یہ کہا جائے کہ ہم آپ کی بیوی کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں، تو آپ اسے مذاق سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ جب گھر والوں کا تذکرہ کیا جائے گا تو سب سے پہلے بیوی کا ہی نمبر آئے گا، اور کمال ہے کہ گھر والوں کی بات ہو اور حضور کی بیویوں کی بات نہ ہو، حضرت فاطمہ کی بات ہو جو لخت جگر ہے سیدہ خدیجہ کی، حضرت علی کی بات ہو جو داماد ہیں حضرت خدیجہ کے، حضرت حسنین کی بات ہو جو نواسے ہیں حضرت خدیجہ کے، لیکن اہل بیت کا تذکرہ ہو اور حضرت خدیجہ کا تذکرہ نہ ہو، یہ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ تو اہل بیت میں سب سے پہلے کس کو شمار کریں گے؟ حضور کی 11 کی 11 بیویوں کو۔ اس کے بعد اہل بیت میں حضور کے سارے بیٹے بیٹیاں، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ہم جب حضور کی بیٹیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو صرف حضرت فاطمہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یقیناً حضور کو حضرت فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت تھی، لیکن حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ اسی طرح جب داماد کا تذکرہ ہوتا ہے تو صرف حضرت علی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یقیناً حضرت علی، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت علی کا ہے۔ پوری کائنات میں نبیوں کے بعد اور ابوبکر، عمر، عثمان کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ چوتھے خلیفہ سیدنا حضرت علی بن خطاب کا۔ لیکن حضور کے کتنے داماد ہیں؟ 3 داماد ہیں۔ حضرت زینب کے شوہر حضرت ابو العاص، یہ بھی حضور کے داماد ہیں۔ کبھی نام سنا ہے؟ ہو سکتا ہے مدرسے کے طلبہ نے نام سنا ہو، لیکن عام لوگوں نے نام سنا کبھی؟ یہ بھی حضور کے داماد ہیں۔ حضرت عثمان غنی، یہ وہ شخصیت ہے جو حضور کے ڈبل داماد ہیں۔ حضور کی بیٹی حضرت رقیہ، آپ نے ان کے عقد میں، ان کے نکاح میں دے دی، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم بھی حضرت عثمان سے بیاہ دی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یاد رکھیے یہ تاریخی جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ روایات میں الگ الگ تعداد آتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عثمان، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری، یک کے بعد دیگرے تم سے بیاہ دیتا۔ بعض روایات میں 10 کا تذکرہ ہے، یعنی حضور نے فرمایا اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان تم سے بیاہ دیتا۔ یہ بھی حضور کے داماد ہیں۔ اور حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی، یہ بھی حضور کے داماد، یہ سب اہل بیت میں۔ اسی طرح حضور کے 3 بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، یہ تینوں حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہم نے نواسوں کا تذکرہ سنا تو صرف 2 کا، کس کا؟ حضرت حسن اور حضرت حسین کا۔ یقیناً یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا فرمائی کہ اللہ، میں حسن حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو بندہ ان سے محبت کرے تو اس سے محبت رکھ۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو حسن اور حسین سے محبت کرو۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور کے 8 نواسے نواسیاں ہیں۔ کتنے؟
حضور کی جو بڑی بیٹی ہے حضرت زینب، ان سے حضور کے ایک نواسے ہیں جن کا نام ہے علی، ایک نواسی ہے جن کا نام ہے امامہ۔ اس کے بعد حضور کی بیٹی جو ہیں حضرت ام کلثوم، ان سے حضور کے ایک نواسے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ سے 5 نواسے، 3 نواسے اور 2 نواسیاں ہیں۔ کون کون؟ حضرت حسن، حضرت حسین، ان دونوں کا تو نام آپ نے سنا ہے، لیکن 3 اور ہیں حضرت فاطمہ کے اولاد میں، شاید کسی نے نام سنا ہو کسی نے نہ سنا ہو، آج سن لیجئے۔ حضرت محسن اور 2 نواسیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 نواسے نواسیاں ہیں، جن میں سے 3 نواسے اور 2 نواسیاں حضرت فاطمہ کی اولاد میں ہیں۔ اور آگے ایک بات آپ کو اور بتا دوں، ابھی مولانا خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب کا تذکرہ کر رہے تھے، ان کی فضیلت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ لوگ حضرت علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، حضرت حسن حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ سنیے، حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم ہے، جن کا بیاہ حضرت علی نے حضرت عمر کے ساتھ کرایا تھا۔ یعنی حضرت عمر یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے داماد بھی ہیں، اور حضرات حسنین کے بہنوئی بھی ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو شعراء حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جب وہ اپنا کلام پیش کیا کریں، حضور کے گھرانے کا تذکرہ کیا کریں، اہل بیت کا تذکرہ کیا کریں، تو پورے گھرانے کا تذکرہ کریں، چند کا نام لینا اور باقی کو چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں۔ دیکھیں، یہ جو ہر سال پروگرام اتنا خرچہ کر کے دور دور سے علماء کو بلا کر آپ حضرات کو جمع کر کے یہاں پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد آپ کو معلوم ہے؟ کیوں یہ پروگرام کیے جاتے ہیں؟ ان پروگراموں کا جو ٹائٹل ہے، جو عنوان ہے، وہ پیچھے بینر لگا ہے، اجلاس شہدائے اسلام و فضیلت حضرت عمر۔ حضرت عمر کی فضیلت آپ نے سن لی، شہدائے اسلام کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ جو دین اسلام ہے جو ہم تک پہنچا ہے 1450 سال میں بڑی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ پوری 1450 سال کی تاریخ میں شاید ہی بہت کم وقت ایسا نظر آئے گا جب مسلمانوں نے قربانی پیش نہ کی ہو۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قربانیاں دی اس دین کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے۔ ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا تصور کیجئے، وہ شخصیت یہ بات کہہ رہی ہے جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہو، جس کے صدقے میں ہم آپ بنائے گئے ہیں، جس کے صدقے میں یہ زمین آسمان چاند سورج ستارے بنائے گئے، جس کے صدقے میں یہ چمک دھمک ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ شخصیت کہہ رہی ہے، جسے ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں کہ دین کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، توحید کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے جتنی تکلیفیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں، اتنی کسی اور نبی نے نہیں اٹھائی۔ حضرات صحابہ کرام نے ہزاروں کی تعداد صحابہ کرام کی ہے جنہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی گردنیں کٹوائی ہیں۔ ابھی حضور کے گھرانے کا تذکرہ ہوا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو آپ دیکھیے تو آپ کو قربانی کی عجیب داستان نظر آئے گی۔ 10 محرم کو سیدنا حضرت حسین نے کربلا میں جام شہادت نوش کی، وجہ کیا تھی؟ مقصد کیا تھا؟ کہ ہمارے نانا کا دین ہی نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت حسین نے جس چیز کو حق سمجھا اس پر ڈٹ گئے، اپنی گردن کٹوا دی، لیکن اس میں آش نہیں آنے دیا۔ تو یہ دین بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑی جفاکشی کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں آرام پسند، سکون والی، عیش و عشرت والی زندگی گزارنا ہے، یا ہمیں بھی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ آج ہمارے ملک کے اور پوری دنیا کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ دنیا اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے، اہل اسلام پر زمین تنگ کی جا رہی ہے۔
میں کھل کر یہ بات عرض کر رہا ہوں بغیر کسی داغ و لپیٹ کے، آج ساری دنیا کے پاس صرف ایک کام ہے، مسلمانوں کے خلاف بولنا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، میڈیا چینل مسلمانوں کے خلاف، سیاسی شخصیات مسلمانوں کے خلاف، ہر جگہ اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے تو وہ آئے اور مسلمانوں کو 4 گالی دے، وہ کامیاب ہو جائے گا. ہر جگہ یہی چل رہا ہے. اور جن اداروں کی، جن حکومتوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس چیز کو لگام دیتے، وہ اس میں ناکام ہیں. وہ لگام نہیں دے پا رہے. وہ بھلے بات سب کے وکاس کی کریں. ایسے میں ہماری آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری آپ کی کیا سوچ ہونی چاہیے؟ کب تک خواب غفلت میں سوتے رہیں گے؟ ہمارا پیٹ بھر جائے، ہمارا گھر بن جائے، ہمارے بچوں کا پیٹ بھر جائے، بس یہی زندگی ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ دین ہم تک قربانیوں کے ذریعے پہنچا ہے. ایک بہت بڑے عالم کا جملہ ہے، دین اس وقت تک کامیاب رہے گا، مسلمان اس وقت تک کامیاب رہیں گے، مسلمان اس وقت تک باعزت زندگی گزاریں گے جب تک ان کے دلوں میں قربانی کا جذبہ بیدار رہے گا. جس دن مسلمانوں کے دلوں سے قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا، آپ پوری دنیا کی کمان مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیے، تب بھی وہ ناکام اور نامراد رہیں گے. یہ شہداء اسلام کے پروگرام کیے جاتے ہیں تاکہ آپ ان عظیم شخصیات کے واقعات سنیں جنہوں نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا اور یہ دین صحیح سلامت ہم تک پہنچایا، تاکہ ہمارے دلوں میں بھی شہادت کا جذبہ بیدار ہو، ہمارے دلوں میں قربانی کا جذبہ بیدار ہو. آج دنیا تمہیں مایوس کرنا چاہتی ہے. آج دنیا چاہتی ہے کہ مسلمان مایوس ہو جائے، مایوس ہو کر اپنے ہی بڑوں کو گالی دینا شروع کر دیں اور ایسے نعرے لگانے لگے کہ ہائے اب کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا. جب انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی بڑا پازیٹو کام نہیں کر پاتا. کام وہی کر پاتا ہے جو پر امید ہوتا ہے، جس کو امید ہوتی ہے. اور ایک مسلمان جو صبح و شام 5 مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہو کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کے سوا کوئی طاقتور نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، اگر اس مسلمان کے دل میں یہ خیالات آنے لگے، اس کے ذہن و دماغ میں کہ اب مسلمانوں کا کیا ہوگا، تو یہ ہمارے آپ کے لیے شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ارے کیا ہوگا؟ وہی ہوگا تو منظور خدا ہوگا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی. جس رب نے یہ جان دی ہے ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے، چاہے بستر پہ مرے، چاہے اسپتال پہ مرے، اور چاہے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے قربانی دے کر مرے. مرنا تو ایک دن مرنا ہی ہے. دنیا میں موت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. دنیا میں بہت سے لوگ ہوئے جنہوں نے خدا کا انکار کیا، مذہب کا انکار کیا، لیکن آج تک آدمی کو آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کر دے. موت تو سب کو آنی ہے، تو پھر مایوسی کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر ہمارے شہداء نے دین کی خاطر جان دی ہے، تو ہمارے دلوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کیوں تنگ کیا جا رہا ہے، ہمیں کیوں برشاد کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم حدیث کی بات کرتے ہیں. اسی لیے تو ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے. گھر واپسی کر لو، اسلام کا دامن چھوڑ دو، تو آج تمہارے لیے دنیا جہان کی نعمتیں موجود ہیں. لیکن مسلمانوں نے یہ طے کر رکھا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے، نبی کے گھرانے نے، حضرت عمر نے، حضرت حسین نے دین کی خاطر جام شہادت نوش کر لیا، لیکن ایک ذرہ برابر بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اسی طرح ہر مسلمان جو حضرت عمر کا نام لینے والا ہے، جو حضرت حسین کا نام لینے والا ہے، جو سارے شہیدوں کا نام لینے والا ہے، آج پٹکا پور کی اس سرزمین سے، ان تاریخی پروگراموں سے ہمیں یہ اعلان کرنا ہے کہ سنو دنیا والوں، تم جو چاہو کر لو، ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے دین سے، اپنی شریعت سے، اپنے قرآن سے، اپنے نبی سے، اپنے صحابہ سے، اہل بیت سے ذرہ برابر بھی ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ہم سب اس کا اعلان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہی ان پروگراموں کا مقصد ہے، یہی ہمارے اس 2 روزہ پروگرام کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان نوجوانوں کو جو ہر سال اپنی تمام مصروفیت کے باوجود یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں، اکابر علماء کو بلاتے ہیں، اور آپ حضرات کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ اپنی قیمتی باتیں سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کو
قبول فرمائے، ان کے جذبے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کل سے آج تک کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس زمین پر مسلمان موجود رہیں ہمارے پٹکا پور میں اسی طرح یہ 2 روزہ اجلاس شہداء اسلام اور فضیلت حضرت عمر یہ ہوتا رہے گا، اور یہ مجمع اسی طرح انشاءاللہ آتا رہے گا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔